احادیث کی روشنی میں، یعنی کہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخر الزمان کا نقشہ بتایا ہے اور آنے والے وقتوں میں جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اور قیامت کے سے پہلے رونما ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا سیکوینس بتایا ہے، اس کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور ہسٹوریکل ایونٹس کی روشنی میں، اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کی روشنی میں ہم نے ایک اپروکسیمیٹ کیلکولیشن کی ہے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے چینل کے اوپر تفصیلی مواد موجود ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کہ امام المہدی کا بیعت کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام المہدی جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت 2027 کے اواخر میں یا 2028 کے اوائل میں ہوگی۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تمام علم کا، تمام معلومات کا اور تمام اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں لے سکتا الا بما شاء، مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہے تھوڑا سا دے دیتا ہے۔ تو ہم جو بھی کوشش صحیح کرتے ہیں وہ ہماری ایک ناقص اور ادنا کوشش ہوتی ہے، جو اس میں غلطی رہ جائے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے، اور جو اس میں خیر اور حق کی بات ہو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر خلافت کب اور کیسے آئے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری بات جو ہے وہ پوری آخر تک سنا کریں، اور اگر بات آپ کے دل کو لگے، آپ کو سمجھ آئے، تو آپ ضرور، زیادہ نہیں، کم از کم ایک بندے کو ضرور آپ یہ ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہماری یہ ویڈیو ضرور پہنچایا کریں، تاکہ دیے سے دیا جلے اور لوگوں کے اندر یہ بات اور یہ سمجھ آ جائے کہ ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں اور وہ وقت کتنا قریب ہے جب ہم اپنے اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اب آ جائیں آج کے موضوع کے اوپر۔ آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خلافت کیسے آئے گی اور کب آئے گی۔ کیسے کے موضوع پر کافی بات ہو چکی ہے، آج کیسے خلافت آئے گی اس کو ہم مختصراً ٹچ کریں گے، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کب آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ کلپ جو ڈاکٹر اسرار احمد نے آج سے کئی سال پہلے یا کئی ڈیکیڈز پہلے یہ بات کی تھی، وہ آپ کلپ سنیں۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر
یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے, اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا, چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر, مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے, کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے, امت کی رہنمائی کرنی چاہیے, لیکن وہ چھپیں گے, وہ کارے ہوں گے, وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے, جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے, اور وہ کارے ہوں گے, انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں, کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز, اس زی عظیم وادی دور و دراز, یہ وادی سندھ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ امام المہدی علیہ الرحمہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں ہوگی. وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے, پھر بھی لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, فورس کریں گے, لیکن ان کی جو نصرت ہے وہ مشرق کی جانب سے آنے والی افواج کریں گے. اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق, کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے نکلیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہی کالے جھنڈوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ امام مہدی کی خلافت کو قائم فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ کالے جھنڈے نہیں رکیں گے حتیٰ کہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے, جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا اس کو واپس مسلمان فتح کر لیں گے. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کتنی واضح انداز میں بتایا کہ یہ جو سرزمین ہے, یہ سرزمین جو ہے ای وادی دور و دراز آیت بروں, یہ اس دور دراز علاقے سے یعنی پاکستان کے سرزمین سے وہ قافلے نکلیں گے جو امام مہدی کی امامت کو مضبوط کریں گے. ڈاکٹر اسرار احمد نے کتنے اچھے انداز میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اس سرزمین کے اوپر, پاک سرزمین کے اوپر ایک خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا, ایک اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا, اور پھر وہ خلیفہ یہاں سے افواج کو بھیجے گا جو کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی, امام مہدی کی نصرت کریں گی, ان کی خلافت کو قائم کریں گی, ان کی خلافت کو مضبوط کریں گی. اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں آپ واضح کر دوں کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, کیونکہ پاک سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی. یہاں اس سرزمین کے لوگوں کی کوئی ایتھنک بیس پہ سیپریشن نہیں ہوئی ہندوستان کے لوگوں سے, بھارت کے لوگوں سے. یہ صرف ریلیجیس بیس پر لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی ہے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا, صرف مسلمانوں نے اپنا الگ وطن بنایا اللہ کی توفیق سے. جب لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی تو انما الاعمال بالنیات, جب ہم نے نیت کر لی, نیت باندھ لی کہ اے اللہ ہم نے تیرے نام پر, یہ تیرے کلمے پر, تیری وحدانیت پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار میں ہم نے یہ ریاست قائم کی ہے, اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں پر پہلے خلافت قائم ہوگی, اور یہاں کی افواج جائیں گی اور امام المہدی علیہ الرحمہ رضوان اللہ علیہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت کریں گی, ان کی خلافت کو مضبوط کریں گی. جیو پولیٹیکلی اسپیکنگ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے جوہری ہتھیار عطا فرمائے ہیں. کسی مسلمان ملک کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے وہ کام لیا ہے جو کسی اور ملک کو سعادت حاصل نہیں ہوئی, کم از کم اس دور کے اندر نہیں. آپ تبلیغی جماعت کی عالمی تحریک دیکھ لیں, اس کا مرکز پاکستان ہے. آپ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش, ایفرٹ اور احیاء دین کو دیکھ لیں, اس کا مرکز پاکستان میں. آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا کام, ان کی محنت اور ان کا مرکز دیکھ لیں, وہ بھی آپ کو پاکستان سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. علماء دیوبند کا کام دیکھ لیں, وہ بھی اسی پاک و ہند کی سرزمین سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو.
جتنے بھی احیائی تحریکیں ہیں، انقلابی تحریکیں